کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، جس کی وجہ سے تم دوسری امتوں سے افضل ہو۔ ایک امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلمان بھائی کو جب کسی گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں یا کسی برائی میں اس کو ملوث پاتے ہیں تو اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یا بلکہ بعض لوگ تو اس کے ساتھ گناہ میں معاونت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مددگار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، کیا فرمایا؟ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ صرف نیکی کا حکم بھی نہیں دینا، صرف نیکی کا حکم، برائی سے روکنا بھی ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو برائی میں مبتلا پایا جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ بھی ہے، یعنی اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے، لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ بھی ہمیں شریعت نے سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ہم کسی غلطی میں، کسی گناہ میں، کسی برائی میں ملوث پائیں تو سب کے سامنے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں اور سب کے سامنے اس کو ذلیل رسوا کر دیں، نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو جب کسی غلطی پر پاؤ، جب تم اپنے مسلمان بھائی کو کسی غلطی پر پاؤ، اس کو تنہائی میں سمجھاؤ کہ اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح تنہائی میں کرنا اس کو زینت دینا ہے، یعنی اس کی ایک پردہ پوشی رہ جاتی ہے، وہ آپ کی بات کو اثر لے گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو لوگوں کے سامنے اصلاح کرو گے تو تم اس کو رسوا کرو گے۔ کیا کرو گے؟ رسوا کرو گے۔ تو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ضروری ہے، لیکن نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، برائی سے روکنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو یہ شرف نوازا، یہ شرف عطا فرمایا، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ امت محمدیہ کی ایک وصف ہے، ایک ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلْتَقُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، یعنی نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ برائی کرنے والا شخص کس طرح کا ہے، اس کا مزاج کس طرح کا ہے، اس کا انداز کس طرح کا ہے، وہ شخص کیسا ہے، وہ موقع محل کیسا ہے، یہ سب کچھ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اسی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فرمایا کس سے روکو؟ اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اگلا شخص بہت زیادہ مالدار ہے، ظالم ہے، وہ ایک اقتدار والا ہے، یا وہاں پر کوئی موقع مناسب نہیں ہے جہاں پر شر اور فتنہ پھیلنے کا موقع ہو، فرمایا کہ وہاں پر اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے اس برائی کو برا کہو کہ یہ کام برا ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے۔ جیسے سرکار علیہ السلام کبھی کسی شخص کے اندر یہ بات پاتے کہ اس کے اندر کوئی غلط بات موجود ہے تو سرکار علیہ السلام اس کو یہ نہیں فرماتے اٹھ کے کھڑا ہو تیرے اندر یہ بات ہے چل دفع ہو جائے یہاں سے، نہیں، یہ سرکار کے اخلاق نہیں۔ سرکار اس کو سب کے سامنے ذلیل نہیں فرماتے تھے، بلکہ سرکار کیا فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، کاش وہ اس کی اصلاح کر لے۔ کیا؟ بعض لوگوں نے، یعنی اب جس بندے کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے وہ موجود ہے لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی، اور اسی کے ذریعے سے دوسروں تک بھی پیغام پہنچ گیا کہ یہ کام برا ہے جو سرکار کو پسند نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کے انداز سے تبلیغ کا انداز بھی پتہ چل گیا۔ تو پھر سرکار علیہ السلام فرماتے کہ اگر زبان سے کہنے کی بھی قدرت نہ ہو تو پھر تیسرا کام کیا ہے کہ اس کو دل میں برا جانے۔ کیا کرے؟ اس کو دل میں برا جانے، دل میں برا جاننا۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے،
یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. کیا کہ تم ہاتھ سے بھی برائی نہیں روک سکتے, زبان سے بھی نہیں روک سکتے, تو کم از کم دل میں تو برا جانو, کم از کم دل میں تو برا جانو. یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ, کمزور حصہ ہے. اب یہ برائی کو بدلنے کے لیے ہر طبقے کو اس کی طاقت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داریاں سپرد کی گئی. مثلا اگر باپ ہے تو وہ اپنی اولاد پر کنٹرول کرے, استاد ہے تو اپنے شاگردوں پر کنٹرول کرے, اسی طرح کوئی حکمران ہے تو اپنی رعایا پر کنٹرول کرے. جس بندے پر جس طرح کا منصب ہوگا, جس طرح کا ذمہ داری ہوگی, اسی طرح اس کے اوپر برائی سے روکنے اور بھلائی کا حکم دینے کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے. کیونکہ جس کی ذمہ داری جتنی ہے وہ اسی کا جواب دے, اس سے بڑھ کر وہ جواب دے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے کہ کسی جان پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو نبھائے. قرآن عظیم الشان کی اس آیت کریمہ کے مطابق سرکار علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک فرمایا کہ ہر شخص اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے. ہر حاکم اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جو کرتا ہے تو میرا کیا, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ ذمہ داری ہمیں نہیں دی گئی کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی گمراہی میں پڑ رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے, سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو آگ جلائے. کیا جلائے؟ آگ جلائے, اور پھر جو پروانے ہیں وہ اس آگ کی طرف لپک لپک کر آئیں, اور پھر وہ اس سے روکے اس کو کہ وہ کہیں جل نہ جائیں. تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو دیکھتا ہوں کہ یہ گناہوں میں اس قدر ملوث ہے کہ وہ جہنم کی طرف دوڑ کر آتے ہیں, اور میں ان کو کمر سے جنہیں کولوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں, تو پھر آتے ہو, پھر میں کھینچتا ہوں, پھر آتے ہو. سرکار کی اگلے لفظ حیران کن ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ تم لوگ غالب آ جاتے ہو, میں تمہیں اتنا روکتا ہوں تم لوگ غالب آ جاتے ہو. یعنی اتنا اصلاح کرتے ہیں, اتنی تربیت کرتے ہیں, اتنا میں روکتا ہوں, اتنا میں خشیت الہی دکھاتا ہوں. تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر رحمان اور رحیم ہے تو وہ جبار و قہار بھی ہے. اگر میں تمہیں جنت کی بشارتیں سناتا ہوں تو اللہ کے عذابات کی خبریں بھی سناتا ہوں, لیکن تم لوگ بات نہیں آتے. تو برائی کو دیکھ کر اس کو روکنا یہ ہر بندے کی اپنے اپنے منصب اور اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ذمہ داری ہے. بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو سمجھائے, باپ ہے وہ اپنی اولاد کو سمجھائے. لیکن بات یہ یاد رہے کہ آپ کی بات میں اثر کب ہوگا؟ جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ نماز کا حکم دے سکیں گے. اگر آپ جھوٹ بولنے سے بچیں گے تو اولاد بھی بچے گی. ہم گھر میں بیٹھے کہتے ہیں کہ ابا جی گھر میں بیٹھے ہیں تو باہر کوئی آدمی کو بولا ہے نہیں کا. تو آج سے ہم نے اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے, تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو پھر وہ آج اتنی سی بات کو وہ معمولی سمجھتا ہے, بڑا ہوگا پھر اور بڑا جھوٹ بولے گا. تو جب آپ اپنے گھر میں ایک تہذیب والا, ایک علم دین والا ماحول قائم کر لیں گے, باپ نیک ہو جائے گا تو اولاد نیک ہوگی, بیوی نیک ہوگی تو بچے نیک ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ایک ایسی شریعت بتا رہا ہے کہ اب اس میں نبی کوئی نہیں آنا. اب کوئی نبی آئے گا؟ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ نبی اب کوئی بھی نہیں آئے گا, کسی قسم کا بھی نبی نہیں آئے گا. ہم لوگ بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید سمجھ لیں کہ یہ تو ہر بندے کو پتا نبی کوئی نہیں آنا کسی کو. لیکن آپ اسی پاکستان کے اندر قادیانیوں کے علاوہ بھی فرقے بن رہے ہیں جو نبوت کے دعوے کر رہے ہیں, کسی کو بھی خبر نہیں, اور یہ باتیں اوپن نہیں ہے ابھی فی الحال. اور اس قدر وہ شدید قسم کے فتنے ہیں کہ اگر آپ ان کے بارے میں کلام کریں تو آپ نے ملنا کوئی نہیں کہ آپ گئے کے جائیں. اور وہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو کوئی نہیں مانتے, اور وہ کہلاتے مسلمان ہیں. اسی طرح ذکر فکر کرتے ہیں, اسی طرح ٹوپیاں امامے ہیں, آپ لوگوں کو پہچانتے سر. اب ان کا نیا حربہ یہ ہے کہ وہ پھر
جو سنی ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں، ساتھ میں پیسے بھی دیتے ہیں. یہ قادیانی کی بات نہیں میں کر رہا، قادیانی تو بہت پیچھے رہ گئے، اب تو اور بھی نکل رہے ہیں جو وہ پیشواؤں کو معاذ اللہ کو نبی اور رسول کہہ رہے ہیں. تو جا کر اپنے اپنے اولادوں کو یہ سکھائیں عقیدہ ختم النبوت، اپنے اپنے اولادوں کو یہ سکھانا ذمہ داری ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مثال سرکار علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر سمجھائی ہے. اس کا خلاصہ یہ کہ سرکار علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جتنے کو لگا لگا رہنے دو، یہ نہیں، یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، یہ تربیت اسلام کی ہے ہی نہیں کہ جتنے کو لگیا لگا رہنے دو. کیوں؟ دیکھیں آپ کے اور میرے مولا کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک جہاز ہے، بحری جہاز جسے کشتی ہم کہتے ہیں. فرمایا کہ اگر اس کے دو خانے ہوں، ایک نیچے خانہ اور ایک اوپر خانہ ہو. اب جو نیچے والے ہیں وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، ظاہر بات ہے اوپر سے پانی ڈال کر لائیں گے، تو اوپر والے کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ کو پانی اوپر سے لینے کی اجازت نہیں. اب وہ جو نیچے والے ہیں، اب انہوں نے پانی حاصل کرنا ہے، وہ کلہاڑی اٹھا کر نیچے سے سوراخ کرنا شروع کر دیں تو مجھے بتائیں کہ کشتی بچ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ ڈوب جائے. کیوں ڈوبے گی؟ پانی آئے گا اس میں. جب پانی آئے گا تو جو اوپر والے ہیں نا وہ بھی بیچ میں جائیں گے. اب سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیچے والے کلہاڑی لے کر اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیں تو پانی داخل ہونا شروع ہو جائے گا، اور اوپر والے اگر یہ کہیں سانوں کی لگے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کیا لگے جی، جہاں وہ لگا رہے ہیں تو وہ اپنے حصے میں کر رہے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، تو 5 منٹ بعد ان کا بھی کھاتا گوڑ ہو جانا ہے، تو وہ بھی بیچ میں ڈوب جائیں گے. اسی طرح سرکار علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی کسی گناہ میں ملوث ہو اور اس کے اندر کوئی فحاشی یا کوئی غیر اسلامی طریقہ مرتب ہو جائے اور ہمارے مسلمان بے حس ہو کر کہیں اور چھٹا ہو جن سے کوئی لگا رہنے دو، تو فرمایا کہ ان قریب تمہاری نسلیں بھی اسی برائی کی لپیٹ میں آ جائیں گی. تو اس لیے جب برائی جنم لے رہی ہو اسی وقت اس کی جڑ کو کاٹ دو تاکہ وہ برائی وہی ختم ہو جائے اور تمہاری نسلوں کے ایمان محفوظ رہ جائے. تو یہ جو ہمیں کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ نہیں جی کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، اور یہ بتائیں کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، ذات اسلام کے اندر 72 جنگیں حضور کی ظاہر اجازت کیوں ہوئی؟ کچھ کہا گیا نا، تلوار کے اندر پھولوں کے ہاتھ نہیں ڈالے گئے. یعنی اسلام جو ہے وہ کسی پر لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی کوئی نہیں. ہم کسی کو کنپٹی میں توڑ کر کے نہیں کہتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں ہم کہتے. نہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تو سنی ہو جا، کوئی جس مسئلے میں بھی یہ بھاڑ میں جائے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارا سنی رہنا ضروری ہے. سمجھ میں بات ہو؟ کون کس مطلب سے کیا عقیدہ ہے، کیا کرتا ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں بھی ہوگی تو کم از کم اپنی نسلوں کو عقیدہ یا اہل سنت سکھانا ضروری ہے تاکہ ہماری نسلیں تو کم از کم سنی رہ جائیں. یہ ضروری ہے. اور ہم جب بھی اپنے دوستوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے سنی بھائیوں کو سمجھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کے گھر میں جاؤ فائرنگ کر دو اس کا گھر کو اڑا دو وہ تو گمراہ ہے. نہیں بھائی، صرف اتنا کہتے ہیں آپ سنی ہیں، آپ اپنی نسلوں کو عقیدہ سکھائیں، آپ سنی رہ جائیں، آپ سنی رہ جائیں، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے کہ آپ اس پر غور و فکر کریں اور اس کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں. حضور علیہ السلام اس حدیث کریمہ میں برائی سے روکنے کا اور نیکی کا حکم دینے کی مثال اس کشتی سے سمجھائی ہے کہ اگر تو بے فکر ہو گئے تو پھر بچنا کچھ بھی نہیں. بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑا پاک دامن، متقی، پرہیزگار، ذکر فکر کرنے والا، امام جبے والا. تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو نیک متقی پرہیزگار ہو وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے یا اللہ کو مقبول ہوتا ہے؟ پیارا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا
کہ اے جبرائیل فلاں بستی میں جاؤ اور پوری بستی کو اس طرح ہتھیلی پر اٹھا کر نا اوپر لے جا کر پلڑو. یہ عذاب ہے اللہ، یعنی اللہ کا عذاب آئے پوری بستی کو منہدم کر دیا، مٹا دیا صفحہ ہستی سے. تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا باری تعالی اس بستی کے اندر ایک نوجوان صالح ہے جو متقی پرہیزگار ہے، گناہ نہیں کرتا، جب دیکھو تیری اطاعت میں مشغول ہے، جب دیکھو گوشے میں ایک کونے میں بیٹھا تیرے ذکر میں مشغول ہے. تو اس کو بھی بیچ میں لپیٹ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے کیا کہا؟ اس کو سب سے پہلے لپیٹو. جبرائیل امین حضرت یا باری تعالیٰ میرا حکم ہے، جو میرا حکم ہے سارا آنکھوں پر ہے، حکم کی تعمیل تو ہوگی، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ہاں، سبب یہ ہے کہ یہ جو نیک آدمی ہے، یہ جو متقی آدمی ہے، یہ جو پرہیزگار ہے، خود تو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، لوگوں کو نیکی کی ترغیب نہیں دیتا، اور خود تو برائی سے بچتا ہے لیکن دوسرے مسلمانوں کو برائی سے بچنے کی ترغیب نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں چھوٹے جن سے کوئی لگا رہنے دو، ہمیں کیا، ہم تو اپنی تصویر پوری کرتے ہیں. یہ نہیں، حکم ہے قرآن عظیم الشان کے اندر، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ حضور کی امت کو افضلیت حاصل ہے دوسری امتوں پر، اس کی ایک سبب ہے، اس کا ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو باقاعدہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب فرما رہا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا سوچ فکر خود ہمیں بدل دی گئی ہے، ہماری سوچ فکر بدل دی گئی ہے. سرکار علیہ السلام نے جیسی جو مثال عطا فرمائی، پہلے کشتی والی مثال دی، ابھی یہ میں نے بات سنائی جو بنی اسرائیل کے نوجوان کی. ایک اور روایت کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ نبی ہیں، ان کی طرف اللہ تعالی نے وحی فرمائی، فرمایا کہ جو آپ کی امتی ہیں ان کو لے کر آپ بستی سے باہر تشریف لے جائیں. فرمایا کہ تمہاری بستی کو تہ بالا کر دینا، ختم کر دینا، اس کو صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیا جائے. اور حکم کیا آیا کہ اے یوشع بن نون تمہاری بستی کے 40,000 نیکوکار، کتنے؟ 40,000 نیکوکار اور 60,000 بدکار، یہ سب کو ملا کر ہم نے اکٹھا کر کے ہم نے پوری بستی کو لٹا دینا. تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ یہ گناہگاروں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 60,000 بدکار ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. 60,000 میں سے 40,000 نیکوکاروں کو عذاب کیوں؟ فرمایا یہ نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے روکتے نہیں، یہ کہتے ہیں جتنے کو لگا رہنا. کیا کہتے ہیں؟ ہوٹل لے پائے، کیونکہ یہ دیوتاری کہتے ہیں. اور بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بات ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائے نا دین کی، اس کو قبول کیا جائے، کیونکہ دین ہم نے سیکھنا ہے، دین ہم سے نہیں سیکھتا، ہم دین سے سیکھتے ہیں. ایک دوست میں نے ایک جگہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ یار حافظ صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا یہ پہلے دن کا دین سنی. میں کہا تو پورا دین سن لیا، سمجھ رہے بات؟ تو یار جتنا ہم نے دین سنا ہے ادھر دین ختم ہو گیا کیا؟ خدا کے بندے ہمارے اساتذہ اگر ہم جب اپنے استادوں کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے دین پڑھتے ہیں نا تو یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے سب سے بڑے جاہل ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی ہم دین سیکھ رہے ہیں، یہ حال ہوتا ہے. تو ہم تو مطلب پر ہر بندہ جانتا ہے کوئی دل اللہ ہی نہ ہو جائے، کیونکہ مطلب آپ آج کے زمانے میں ہر بندہ مفتی، ایسے نہیں. لیکن اب نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی،
صرف اتنی بات کرنی ہے جتنی صحیح معلوم ہے، جتنی صحیح معلوم ہے۔ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد شریف کے اندر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے آقا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بھی بات کرے دین کے معاملے میں، اپنی طرف سے بھی بات کرے دین کے معاملے میں، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو تب بھی وہ شخص گناہگار ہے۔ کیوں کی اپنی طرف سے؟ ہم بھی کیا کرتے ہیں دماغ سے سکرے کبرے ملا کے چونکہ چنانچہ یوں تھا تو وہ تھا، اگر وہ مسئلہ یوں ہے تو یہ کیوں ایسے نہیں ہو سکتا، اگر وہ یوں ہے تو وہ کیسے کیوں نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں۔ ہر چیز کے لیے حکم الگ الگ ہے۔ ہم جو مسئلہ بیان کریں گے اس کے پیچھے قرآن یا حدیث کی دلیل ہونی چاہیے، عقل نہیں، اپنی طرف سے عقل نہیں ملانی۔ اسی طرح اسی سنن ابی داؤد شریف کتاب العلم حدیث نمبر 7 کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی عقل سے اللہ کی کتاب کے اندر کوئی بات کرے، کہاں سے؟ اللہ کی کتاب میں کہاں سے بات کرے گی؟ اپنی عقل سے، یعنی ترجمہ پڑھا اور پڑھ کے کہا اے دیکھو نا اے ترجمے اے رب نے لکھا اے جو اتنا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں۔ قرآن ہے بھائی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ ایک میتھمیٹکس کی کتاب یعنی جو ریاضی کی کتاب ہوگی وہ اٹھا کر کبھی مسئلہ سمجھا لیتے کسی کو؟ پہلے کیا کریں گے؟ پورا پروجیکٹ پڑھیں گے اس کا، پھر اس کے بعد آپ مسئلہ سمجھا سکتے ہیں۔ تو قرآن آپ کی نظر میں ریاضی سے بھی کیا بولتا ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر ترجمے کر کے اس کے بیان کرنا شروع کر دو؟ نہیں۔ اب دیکھیں آپ کے اور میرے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا، فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب میں اپنی عقل سے بھی بات کرے فرمایا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث دکھانے کا فائدہ سنن ابی داؤد شریف، فرمایا جو شخص اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں کوئی بات کرے اپنی عقل سے فرمایا اس نے کفر کیا۔ تو مجھے بتائیں کہ ہمیں تو 10 سال ہو گئے دین پڑھتے ہوئے، کراچی کے اندر میں رات کو 12 بجے پڑھ کے آتا تھا، 1 بجے مدرسے سے رات کو پڑھ کے آتا تھا، تو فجر تک میں قرآن کی وہ تفاسیر کھول کے دیکھتا تھا ایک آیت پر،